السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے ماں ڈرامے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس کے آنے والے واقعات میں ہوگا یہ کہ جو کبیر ہے وہ ماں کی یاد میں باہر کھڑا ہو کر اسے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، تارا کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اتنے میں اس کی بیٹی دوسری بیوی سے جو ہوتی ہے وہ کالج سے آتی ہے، لیٹ ہوتی ہے، وہ اس کو پوچھتا ہے، وہ کہتی ہے میں اکیڈمیز وغیرہ میں جاتی ہوں، بس وہ کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہوں بانے کا، وہ کہتی ہے جو سمجھنا سمجھو کہہ کے اندر چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب تارا آتی ہے اپنے باپ کے روم سے باہر، تو اس کی جو بھابھی ہوتی ہے آسیہ، وہ آ کے پوچھتی ہے کیا باتیں کر رہی تھی، وہ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں راہ آ جائے گی، وہ کہے گی ان کو تو بخش دیں، ان کے ساتھ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں باتیں سنا کے۔ اس کو تارا کو کہتی ہے آپ چلی جائیں تو میں دیکھ لیتی ہوں انہیں۔ تو تارا ادھر چلی جاتی ہے، تو زینب بھی آتی ہے، وہ کہتی ہے کس طرح اس عورت کو برداشت کرتا ہے، میری بیٹی پہ ظلم و ستم کیے ہوں گے، اس نے کیسے برداشت کیے ہوں گے۔ تو کہتی ہے میں تھی نا ادھر، آپ نے تارا کو اس کو راہ کو میرے حوالے کیا تھا، تو میں اس کی حفاظت کرتی رہی۔ دوسری جانب آسیہ کی بیٹی بطول جو ہے وہ گفٹ لے کے ویٹ کر رہی ہوتی ہے زریون جب آتا ہے تو بطول اس کو دیتی ہے گفٹ، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور آپس میں پھر باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا مجھے یہ برانڈ پسند ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے پکچر ایک میں اس برانڈ کی پکچر دیکھی تھی آپ کے بیک گراؤنڈ میں، تو مجھے لگا کہ آپ کو یہ پسند ہوگا۔ پھر وہ چلے جاتے ہیں اندر، زریون سویا ہوتا ہے، تو اتنے میں آتی ہے کال اس کے باپ کی، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کیسے ہو، میرا دل گھبرا رہا ہے، تو میں نے کہا تم سے بات کروں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تارا بھی تم لوگوں کے ساتھ ادھر رہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ نے یہ پوچھنے کے لیے کال کی؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں جاننا ہے اور تمہیں پتہ لگا کے بتانا ہے کہ تارا کہاں ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، اور جب پتہ لگا تو آپ کو بتا دوں گا۔ دوسری جانب کبیر کی بیٹی جو ہے وہ گہنے نکال کے پہن رہی ہوتی ہے جو اس نے اپنی دادی کے چرائے ہوتے ہیں، کپڑے شپڑے پہن کے تیار ہو کے نکلنے لگتی ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہاں جا رہی ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ میں پارٹی ایک میں جا رہی ہوں۔ تو اتنے میں دوسری جانب صبح ہوتی ہے، تو زریون باہر ایکسرسائز کرنے آتا ہے، تو راہا ادھر بک پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو گھور ہوتا ہے۔ اتنے میں پیچھے ارمان آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے تمہیں کیا کام ہے یہاں، کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں میں ایسے ہی آیا ہوں۔ تو یہ سب باتیں راحت سن جاتی ہے۔ راحت زریون کے جانے کے بعد ارمان سے کہتی ہے کہ تم جیلس ہوتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں میں آپ سے بات کرنے آیا تھا، میں اب ٹریننگ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، مگر میرا دل خفا بھی ہے کہ تم جا رہے ہو، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے بس آپ ہمیشہ میرا انتظار کرنا، میں جلدی آؤں گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ دوسری جانب کبیر اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے اور بہت افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ کیوں ایسے کیوں آپ چھوڑ کے مجھے چلی گئی دنیا میں، میرے پاس کیا ہے، میں نے لالچ میں اپنی بیوی اور مخلص بیوی کو اور بیٹی کو کھو دیا۔ تو یہ سب باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب آسیہ کا شوہر آفس جا رہا ہوتا ہے، وہ اسے رو کے کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے زریون پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں ابھی پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ میں اور والد صاحب کو کہتا ہے کہ وہ کریں گے۔ تو جو ہوتا ہے جو ارمان ہوتا ہے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے جانے کی، تو اپنے سوٹ کیس میں راحا کی پکچر بھی رکھ لیتا ہے۔ تو دوسری جانب زریون اور بطول جا رہے ہوں گے باہر گھومنے پھرنے، تو وہ راحا کو بھی کہتے ہیں، راحا کہتی ہے نہیں مجھے آفس جانا ہے، میں بزی ہوں، مجھے کام ہے، تو آپ لوگ جائیں۔ تو وہ دونوں پھر ادھر چلے جائیں گے شاپنگ وغیرہ کرنے، گھومیں گے پھریں گے۔ رستے میں زریون بطول سے پوچھے گا کہ راحا کی مدر کدھر ہے، میں نے انہیں ابھی تک نہیں دیکھا، کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی؟ تو وہ اسے بتائے گی، پہلے تو پریشان ہو جاتی ہے کیا کہوں، پھر کہتی ہے کہ اس کی مدر نے لو میرج کی تھی، تو اس کے بعد پھر راحا کچھ عرصے بعد ہمارے پاس رہنے آ گئی اور وہ نہیں آئی، اور میری ماما کہتی ہیں کہ اب وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا۔ پھر وہ بیچ بھی جاتے ہیں، وہاں گھومتے پھرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ دوسری جانب جو راحا کا نانا ہے، بڑے صاحب جو ہوتے ہیں، وہ اپنی وصیت بنواتے ہیں، وکیل کو بلا کے اسے بتاتا ہے کہ آدھی جائیداد میرے بیٹے عدیل کے نام ہوگی، اور جو حصہ میری بیٹی تارا کا بنتا ہے وہ اس کا ہوگا۔ تو ریسٹورنٹ جس میں کمپنی میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے ریسٹورنٹ میں کبیر، تو وہاں پہ بدتمیزی ایک امپلائی کرتا ہے اس کے ساتھ، اور راحا جاتی ہے اس کو بچاتی ہے اور بہت سی باتیں سنا کے اس امپلائی کو بھیج دیتی ہے۔ تو کبیر کہتا ہے تمہارے والدین نے بہت اچھی تربیت کی، وہ کہتی ہے والدین نے نہیں، میرے نانا نے۔ تو یہ سب باتیں ہوں گی، راحا گھر آ جائے گی اور نانا کو کہے گی کہ آج میں بہت تھکی ہوں۔ کہتا ہے اب جلدی آگے؟ وہ کہتی ہے جلدی نہیں ہے، ایک بدتمیز امپلائی کو سبق سکھا کے آئی ہوں۔ تو اتنے میں آسیہ آ جائے گی، کہے گی ہاں میری شکایت دلگاری ہے میری بیٹی بطول اور زریون کے، اور اس کو پوچھا نہیں، اس لیے وہ کہتی ہے نہیں میں خود نہیں گئی۔ تو ویورز یہ اگلی ایپیسوڈ تھی ماں ڈرامے کی، اور اس سے اگلی ایپیسوڈ بھی جلد لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔
میری ویڈیو لانے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔